نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا۔ اس امت کا طرح امتیاز میانہ روی ہے، اعتدال، ایک معرکۃ الآراء مسئلہ، ایک مختلف فی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے لوگوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات طیبہ سے لے کر تابعین، ائمہ کرام، فقہاء دین اور آج تک کے علماء کے درمیان جو مختلف رہا، اور نماز کی ایک کیفیت ہے کہ جس کو بیان کر کے امت کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اس تقسیم کو کرنے والے بغلیں بجا رہے ہیں کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دین اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ اسلام کی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اس امت کی بنیاد اور مضبوطی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تھا، اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ نماز کے مسائل میں سے جن باتوں کا نماز کے دوران کرنا ضروری ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا، قیاما وقعودا سجدا وقیاما وارکعوا مع الراکعین، چار چیزیں، قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ، یہ چار چیزیں نماز کے دوران کی فرض درجے کی ہیں۔ باقی نماز کا آغاز کیسے ہوگا، نماز کا اختتام کیسے ہوگا، یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے سلام کا بھی تذکرہ ہوا، لیکن یہ سلام نماز کی حالت کا نہیں ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کی کیفیت کو بیان فرمایا، اور چار چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت میں، چاہے وہ اہل سنت ہوں، حنفی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع تک، کسی نے ان چار میں اختلاف نہیں فرمایا۔ اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میری امت جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ان چار چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں، قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے اور قعدہ اخیرہ ہوگا، دو کے بعد، تین کے بعد یا چار کے بعد۔ جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متحد اور متفق ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں وضو کے احکام بیان فرمائے کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، چار چیزیں، چہرہ دھونا ہے، بازوؤں کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں کو دھونا ہے۔ باقی ساری چیزیں سنت میں ہیں، پہلے ہاتھ دھوئے جائیں گے، کلی کی جائے گی، ناک کو صاف کیا جائے گا، پورے سر کا مسح کیا جائے گا، گردن کا مسح، کانوں کا مسح اس میں شامل ہے، پاؤں کی انگلی کو خلال کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں سنت، مسواک۔ ان چار چیزوں میں امت محمدیہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک متفق ہے، متحد ہے، کوئی اختلاف۔ البتہ سنتوں میں، اسی طرح نماز کے مسائل میں فرض کتنے ہیں؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات پر متفق ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، عصر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں فرض ہیں، اور عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں اور 3 وقت وتر۔
ایک سلام کے ساتھ یا دو سلام کے ساتھ. یہ موافقت ہے، یہ اتحاد ہے. اب باقی اس میں اختلاف کہ جب نماز ادا کی جائے گی تو ظہر سے پہلے کتنی سنتیں ہیں، ظہر کے بعد کتنی ہیں، عصر سے پہلے کی یا مغرب سے پہلے بعد کی یا عشاء سے پہلے عشاء کے بعد. فرضوں میں کوئی اختلاف نہیں، اوقات میں کوئی اختلاف نہیں. اولا غیر اولا کا ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، کہتا ہے یہ وقت بہتر ہے. اسی طرح ایک مسئلہ نماز کے آغاز میں جو ہاتھ اٹھانا ہے، رفع الیدین کہا گیا. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ رسول اللہ کی نماز کو بیان کرتے ہیں اور اپنے دوستوں صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی نماز کو تم سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے. اب ہاتھوں کو اٹھانے میں کسی صحابی نے بیان کیا کہ وہ کانوں کے برابر تک تھا، کسی نے کہا کہ کندھوں کے برابر تک تھا، کسی نے کہا کسی نے تھا. جو کیفیت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی نماز کی حالت کی، وہ انہوں نے امت تک پہنچا. اب آج کے دور کا انسان رسول اللہ کی سنت کو دیکھتے ہوئے، صحابی کے قول کو دیکھتے ہوئے وہی کرے گا جو وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے. اور پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ لیے. اب ہاتھ باندھنے کے حوالے سے پیٹ کے برابر، جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، یا ذرا اوپر یا سینے کو. 3 طرح سے ہاتھ باندھنے کے حوالے سے ہے جو کہ عمل سنت ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ہے کہ قیام کے دوران تلاوت کی جائے گی سورہ فاتحہ کی اور قرآن کریم کی کسی اور حصے، اور اگلے رکن رکوع کی طرف جایا جائے گا. رکوع کے دوران انسان کی کیفیت یہ ہو کمر سیدھی ہو، 3 تسبیحات کی مقدار رکا جائے، تسبیحات کو پڑھا جائے اور پھر کھڑے ہوا جائے. تعدیل ارکان کی شرط کو پورا کرتے ہوئے اگلے رکن کی طرف جایا جائے، سجدے کی طرف. اسی طرح دوسری رکعت مکمل کی جائے گی اور دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا، اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے، 3 رکعتوں والی نماز ہے، 4 رکعتوں والی نماز ہے، اس حساب سے بیٹھنا یہ رکن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور اس کے بعد نماز کو جب مکمل کرنا ہے، اگر 2 رکعتوں والی ہے تب بھی، 3 رکعتوں والی ہے تب بھی، 4 رکعتوں والی ہے تب بھی، دائیں طرف سلام ہوگا، بائیں طرف سلام ہوگا. اب ان ساری باتوں میں جو ایک ایسا معرکۃ الآراء مسئلہ بنا کے امت کے سامنے ایک طوفان کھڑا کیا گیا، ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کی جاتی، اور بر صغیر میں اس بات کی ترویج کرنے والے، رفع الیدین کی ترویج کرنے والے نذیر حسین بٹالوی اور دیگر اہل حدیث علماء اپنی کتابوں میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، حدیث کے علم کو سامنے رکھتے ہوئے، حدیث مبارکہ کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات لکھ چکے وہ مرحومین کہ اگر کوئی شخص رفع الیدین نہیں کرتا تو اس امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، چاہے پیچھے نماز پڑھنے والا اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو، اور جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے. اب رفع الیدین سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے؟ 4 فرض نماز میں آئے، قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ کیدہ، یہ 4 فرض، باقی ساری چیزیں سنت. اب حدیث میں، ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند کل رفع و خفض، ہر جھکتے اور اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا جائے گا. جیسا کہ اہل تشیع حضرات وہ عمل کو اختیار کر رہے ہیں. اب اس مسئلے میں جو اس کی حیثیت ہے وہ ایک سنت عمل کی، اور سنت میں بھی بہتر اور غیر بہتر کی، کہ بہتر یہ کہ کیا جائے. ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کے احادیث کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کی وجہ سے یہ 4 چیزیں فرض ہیں، باقی سنتیں ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ رفع الیدین پہلی دفعہ کیا جائے، اس لیے کہ وہاں ضرورت ہے کہ ہاتھ اٹھانے ہیں ہم نے دنیا و ما فیہا،
اور آخر میں سلام ہے، اس لیے کہ ہم نے نماز کو مکمل کرنا ہے، تو وہ دائیں طرف سلام ہے، بائیں طرف سلام ہے۔ یہ رفع الیدین کی حقیقت ہے کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت ہے۔ اور اہل حدیث علماء اسلام کو بیان کر چکے ہیں کہ جو امام رفع الیدین نہیں کرتا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اور جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ رفع الیدین کیا جائے رکوع میں جاتے ہوئے اور باقی جگہوں پر۔ اب اس میں اگر ہم نے دین سیکھنا ہے، قرآن و سنت کے پیغام کو سمجھنا ہے، تو اگر ہم نے دوائی لینی ہو، میڈیکل چیک اپ کروانا ہو، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس، کسی پلمبر کے پاس، کسی انجینئر کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس نہیں جائیں گے کہ میں بیمار ہوں، مجھے بتائیں کہ آپ پلمبر ہیں، آپ بہت اچھے انجینئر ہیں، آپ مجھے سجیسٹ کریں کہ میں کیا دوائی کھاؤں۔ دین سیکھنا ہے علماء کے پاس، یہی حدیث ہے، یہی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ علماء کی قدر کرو، ان کا احترام کرو اور ان سے علم سیکھو، ان کی فضیلت بیان کرنا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، سننے والے رسول اللہ سے دین سیکھنے والے بات بیان کر رہے ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز کو جانتا ہوں، اور وہ نماز کی ابتدا میں رفع الیدین کر رہے ہوں اور دوبارہ رفع الیدین نہ کریں۔ اور آج کے دور کے لوگ اس عمل کو اختیار کر رہے ہوں تو کس طرح ان کی نماز کو ناقص کہا جا سکتا ہے؟ اور یہ بات بیان کر کے بغلے بنانے والے جن کی باتیں چیری جا رہی ہیں کہ ہم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، ان کا طرز تخاطب، ان کا عالمانہ گفتگو آپ کے سامنے ہے تو وہ کس طرح بیان کر رہے ہیں، وہ کس طرح دین کو پھیلا رہے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے کہ جب دین کی بات بتانی ہے تو احسن انداز سے بتانی ہے، بغیر کسی کا مذاق اڑائے، بغیر کسی کی تذلیل کیے، علماء کا، وہ صلحاء کا، وہ صوفیاء کا، وہ پہلے دور کے لوگ ہوں، وہ آج کے دور کے لوگ ہوں، وہ ہر دور کے علماء کا مذاق اڑانا ہے۔ اس لیے ہم نے اگر دین سیکھنا ہے، ہم نے نماز سیکھنی ہے، ہم نے قرآن و حدیث پڑھنا ہے، قرآن و حدیث کے وارث علماء ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا۔ ہاں، اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، وہ عالم بھی ہے، اسے دین سیکھا ہے، بالکل اس سے دین سیکھے۔ دین سیکھا صحابہ نے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا صفہ نام کا، جہاں پہ دین سیکھنے والے صحابہ کرام وہاں پہ موجود رہا کرتے تھے، اور وہ دین سیکھتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھا اور آگے امت تک پہنچایا، کہ ان کا ہم پر احسان۔ اس لیے صحابہ کرام کا احترام، ان کا ادب، اسی طرح ائمہ کرام کا ادب، اسی طرح فقہاء دین ہیں ان کا ادب، اور علماء کرام کا ادب اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ادب سکھایا، اور قرآن و سنت سے جو پیغام ہمیں ملے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ کہ ایسے لوگوں کی باتیں سن کر علماء سے اختلاف شروع کر دیں، علماء سے جھگڑا شروع کر دیں، کہ یہ کہا جائے کہ علماء سے پوچھے نہیں بلکہ علماء میں پوچھو، یعنی علماء سے دین سیکھنے کے لیے سوال نہ کریں بلکہ ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں۔ کیا یہ دین فہمی ہے؟ کیا یہ دین سیکھنا ہے؟ کیا اس کا درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے؟ یقیناً یہ راستہ نہیں، یہ صلحاء کا، یہ علماء کا راستہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین سیکھنے کی، علماء کی قدر کرنے کی اور ان سے دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا